بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، آج ہم لوگوں نے جس عنوان کی دہرائی کرنی ہے، یعنی کہ جو ہم سبق پڑھنا ہے، وہ ہے علامہ اقبال اور قائد اعظم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ السلام اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے مقاصد تدریس میں دیکھیں کہ آپ کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پاکستان بنانے کے لیے جو خدمات ہیں ان کے بارے میں آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ قرارداد پاکستان کیا ہے اور تحریک آزادی کے لیے کن کن جد و جہد اور کوششوں کی ضرورت پڑی ہے اس کے بارے میں پتہ چلے گا۔ تو آئیے اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم لوگ مشکل الفاظ کے معنی دہرا لیتے ہیں۔ اگر آپ ان مشکل الفاظ کے معنی کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے تو آپ کو سبق کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ سب سے پہلا آپ کا جو معنی ہے وہ ہے القاب۔ القاب لقب کی جمع ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے گا، القاب لقب کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے وہ نام جو صفات کی بنا پر قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے، یعنی کہ قوم کی طرف سے وہ نام جو صفات کی بنا پر دیا جاتا ہے اس کو القاب کہتے ہیں۔ جدوجہد، کوشش، دل برداشتہ، اکتایا ہوا، گراں قدر، بہت قیمتی، محسن، احسان کرنے والا۔ دو قومی نظریہ، دو قومی نظریہ کیا تھا؟ دو قومی نظریہ یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں۔ آئیے اسٹوڈنٹس، اب ہم سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس سبق میں آپ نے کیا نئی معلومات حاصل کی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ قومی کسے کہتے ہیں؟ قوم کے، یعنی کہ قوم کے شاعر ہیں۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ ہی تھے جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے برے عظیم کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو غفلت یعنی کہ لاپرواہی کی نیند سے جگایا اور انہیں آزادی کی منزل کا نشان دکھا کر اس پر گامزن کیا، یعنی کہ اس پر چلایا۔ اب آپ نے کیا سیکھا اس پیراگراف میں؟ کیا جانا کہ برے عظیم کے مسلمان جو تھے وہ غفلت یعنی کہ لاپرواہی کی نیند سو رہے تھے، تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے ان مسلمانوں کو آزادی کی منزل دکھا کر اس پر گامزن کیا۔ اب آگے پڑھیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 29 دسمبر 1930 کو الہ آباد کے مقام پر، کس کے مقام پر؟ الہ آباد کے مقام پر 29 دسمبر 1930 کو کیا کیا تھا؟ آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس کی صدارت کی تھی۔ 29 دسمبر 1930 کو الہ آباد کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس کی صدارت کی تھی۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا ایک اہم نکات ہے جس کو آپ انڈرلائن کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ اور اپنے خطبہ صدارت میں دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے، اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو قومی نظریہ کیا ہے، کہ مسلمان اور ہندو دو علیحدہ قومیں ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہوئے آزاد ملک کا تصور دیا۔ تصور کہتے ہیں خیال کو، یعنی کہ انہوں نے خیال پیش کیا، اس لیے آپ کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ ایک اہم بات آپ لوگوں کے لیے ہے کہ مصور پاکستان کس کو کہا جاتا ہے؟ مصور پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن جا چکے تھے، یعنی کہ قائد اعظم کہاں جا چکے تھے؟ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن چلے گئے تھے، اور برے عظیم کے حالات سے اس قدر دل برداشتہ، یعنی کہ برے عظیم کے حالات اس قدر برے تھے کہ وہ اکتا گئے تھے، دل برداشتہ اکتا گئے تھے کہ انہوں نے لندن میں ہی رہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یعنی کہ قائد اعظم نے کیا کیا تھا کہ لندن میں ہی ہمیشہ کے لیے رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر علامہ اقبال کون ہے؟ ہمارے قومی شاعر۔ مگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں پے در پے، یعنی کہ بار بار، پے در پے یعنی کہ بار بار کئی خط لکھے اور انہیں جتایا، یعنی کہ انہیں بتایا کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمان بڑے نازک کہتے ہیں حساس دور سے گزر رہے ہیں، اور آپ ہی ان کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ رہنمائی کہتے ہیں صحیح راستہ دکھانے والا۔ تو ہمارے رہنما کون تھے؟ صحیح راستہ دکھانے والا کون تھا اس وقت؟ قائد اعظم اور علامہ اقبال۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے کی بہت قدر کی، اور انہوں نے دو قومی نظریے کے تحت مسلمانوں کے لیے آزادی کی جد و جہد شروع کر دی، یعنی کہ آزادی کے لیے جو کوششیں وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے وہ شروع کر دی۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 23 مارچ 1940 کو
اب اسٹوڈنٹس یہ آپ کے لیے ایک اہم بات ہے کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس ہوا. تو اس کی صدارت کس نے کی؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کی. اور اسی دوران میں ان کی صدارت میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی. قرارداد پاکستان منظور ہوئی کیا تھی؟ قرارداد میں یہ بات کنفرم کر دی گئی تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے. اور یہ قرارداد پاکستان کب منظور ہوئی تھی؟ 23 مارچ 1940 کو. تو اسٹوڈنٹس یہ بات یاد رکھیے گا، جس میں بر عظیم کے مسلمانوں کے لیے جدا گانا علیحدہ آزاد مملکت ملک کا مطالبہ پیش کیا گیا تھا. یعنی کہ اس قرارداد میں مسلمانوں کے لیے جدا گانا آزاد مملکت کا مطالبہ پیش کیا گیا تھا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دن رات کی مسلسل محنت کے بعد آخرکار حکومت برطانیہ، یعنی کہ اس وقت کون قابض تھے؟ حکومت برطانیہ قابض تھی. انہوں نے مسلمانوں کا مطالبہ تسلیم کیا، یعنی کہ مان لیا. اور یوں 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آئی. یعنی کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان علیحدہ ملک کے طور پر وجود میں آیا. بچوں، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہم عمر تھے، یعنی کہ دونوں کی عمریں ایک جیسی تھیں. یہ دونوں ہمارے عظیم محسن ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دونوں کی محنت رنگ لائی اور آج ہم ایک آزاد اور خود مختار ملک، یعنی کہ ایک ایسا وطن ہے جہاں پر ہم اپنی زندگیاں اسلام کے قوانین کے مطابق گزار رہے ہیں. تو خود مختار ملک کے لیے شہری کی حیثیت سے آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. قوم نے شیخ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی گراں قدر، یعنی کہ بہت قیمتی خدمات کی بنا پر مصور پاکستان، اور محمد علی جناح کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور بابائے قوم کے القابات دیے. ہم ان دونوں عظیم ہستیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا آپ کا سبق، جس میں آپ نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بارے میں بہت سی اہم معلومات کے ساتھ ساتھ تحریک پاکستان میں مسلمانوں کی کوششوں کے بارے میں بھی پڑھا. اب آپ نے اس پورے سبق میں دیے گئے مشکل الفاظ کے معنی زبانی دہرانے ہیں اور یاد کرنے ہیں، اور اس سبق میں جو اہم نکات بتائے گئے ہیں ان کو بھی زبانی یاد کرنا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا.